وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہوں تو کچھ نہ ہو۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہوں تو کچھ نہ ہو۔ جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ عزیزان گرامی وقار، بڑی خوشی حاصل ہے آپ تمام حضرات کے جذبات، خواہشات، تمنائیں جو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت سے وابستہ ہیں۔ اللہ کریم ہمیشہ اس شہر کو مرکز عشق رسول بنائے۔ آمین 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 آمین۔ اللہ تمہاری نسلوں میں قیامت تک کوئی گستاخ پیدا نہ فرمائے۔ جب تک جوانوں میں یہ جذبہ باقی رہے گا، حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نام پاک کے لیے انشاءاللہ العزیز بڑی سی بڑی آندھی اور طوفان تمہارا کچھ نہ بگاڑ سکیں گے۔ بس اسی بات پر رہو کہ اپنے بچوں کو جائیداد اور پراپرٹی نہ دے سکے تو کوئی بات نہیں، لیکن عشق رسول ضرور دے دینا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وراثت میں اپنے بچے کو محبت رسول ضرور دے کر جانا۔ کل کو اگر تمہارا بچہ فقیر بھی رہا، دنیا اگر اس سے پوچھے کہ تیرے باپ نے کیا کمایا تھا اور تیرے لیے کیا چھوڑا، تو تمہارا بچہ شرم سے سر نہ جھکائے بلکہ سر اٹھا کر کہے میرا باپ مجھے عشق رسول دے کر گیا ہے، مجھے میرا باپ وراثت میں محبت رسول دے کر گیا ہے۔ اس بات پر بچوں کو فخر کرنا بھی سکھاؤ، اس لیے کہ ہمارے پاس فخر کرنے والی اگر کوئی چیز ہے تو میرے مصطفیٰ کی ذات ہے۔ عزیزان گرامی وقار، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نسبت پر اگر فخر نہ کریں تو پھر کس پر فخر کریں؟ ہمارے پاس اب بچی کون سی چیز ہے؟ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت، ان کے نام پر مر مٹنے کا جذبہ، یہی دنیا کو آج بھی کھل رہا ہے۔ دنیا اسی بات سے پریشان بھی ہے کہ ان لوگوں کے پاس سب کچھ ختم ہو گیا، سب کچھ لٹ گیا، یہ بہت پیچھے آ گئے، ان سے ہمارے سے تو حکومت چھینی گئی، ہمارے سے ہر جگہ کی حکومتیں، اقتدار، تخت سب سے چھینا گیا، ہم سے چھینا گیا۔ ہم 700 سال تک یہاں پر براجمان رہے، اسپین میں 700 سال تک رہے، دنیا کے 3 بڑے بر اعظم پر ہماری حکومت جاری رہی، لیکن ان سارے ممالک سے حکومت اسلام کو ختم کر کے ان کفار و مشرکین یہود و نصارہ نے ہمیں ٹکڑوں میں بانٹ دیا، فرقوں میں بانٹ دیا۔ لیکن اس کے باوجود آج دنیا کا سب سے پہلا ٹارگٹ بھی ہم ہی ہیں، جس کو 100 سال سے یہ لوگ مار رہے ہیں۔ ہماری اس جماعت کو پچھلے 100 سال سے مارا جا رہا ہے۔ فلسطین کو توڑ توڑ کر کے رکھ دیا گیا، شام، عراق، یمن سب برباد کر دیا گیا، افغان کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ 100 سال سے سپر پاور طاقتیں ہمارے پیچھے لگی ہوئی ہیں، چھوٹی سے لے کر بڑی تک طاقتیں۔ اگر دشمن اپنا کسی کو سمجھتی ہیں وہ صرف داڑھی والے کو، وہ چاہے امریکہ میں ہو، یورپ میں ہو، انگلینڈ میں ہو کہ افریقہ میں ہو، مسلمان نشانے پر ہے، سب جگہ نشانے پر ہے۔ کبھی آپ نے سوچا کہ جو بکھری ہوئی قوم ہے، ٹوٹی ہوئی قوم ہے، ہمارے پاس کوئی ڈھنگ کی حکومت نہیں، لیکن پھر کیوں ہم نشانے پر ہیں؟ دنیا آج ہم سے خوف زدہ کیوں ہے، پریشان کیوں ہے؟ میرے عزیزو، وہی بات ہے جس کو اقبال نے کہا تھا، کچھ بات تو ہے کہ مٹتی نہیں ہستی ہماری۔ کیا بات ہے کیا بات ہے۔ کچھ بات تو ہے کہ مٹتی نہیں ہستی ہماری، صدیوں رہا ہے دشمن دور زماں ہمارا، توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، عشق رسول کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا، یونان و مصر و روما سب مٹ گئے جہاں سے، باقی مگر ہے اب تک نام و نشاں ہمارا۔ عزیزان گرامی وقار، کوئی چیز تمہارے پاس آج بھی جو باقی ہے، جس سے دنیا خوف زدہ ہے، پریشان ہے، وہ چیز جو باقی ہے تمہارے پاس، وہ اپنے نبی کی محبت باقی ہے، عشق رسول کی دولت باقی ہے، اور اسی دولت کی حفاظت کرتے رہنا میرے عزیزو۔ یہ جلسے، یہ جلوس،
یہ علماء کا آنا جانا یہ اسی لیے لگا رہتا ہے کہ تمہاری یہ محبت رسول کی امانت باقی رہے، امانت باقی رہے، ورنہ چوروں کے آنے جانے شروع ہو گئے، مکار اور لٹیروں کا تمہارے ہاں آنا جانا اگر شروع ہو گیا تو عشق رسول کی دولت بھی جا سکتی ہے، جو آخری دولت تمہارے پاس بچی ہے۔ اس لیے میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ ہم حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نام پر اتنا کیوں مر مٹتے ہیں؟ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن نے کہا ہے کہ وہ رسول ہم سے جان سے زیادہ قریب ہے، بے شک سبحان اللہ، ہم سے جان سے زیادہ قریب ہے۔ اگر ہم آج رب ذوالجلال کی عبادت کے لیے فجر کی اذان میں اٹھ جاتے ہیں تو یہ صدقہ ہے رسول اللہ کا۔ بے شک سبحان اللہ، آج اگر ہمارے چہروں پر رونق ہے تو یہ صدقہ ہے رسول اللہ کا۔ ہم مسلمان ہیں تو کس کی بدولت ہے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بدولت۔ اسی لیے سب سے پہلے میں نے اعلیٰ حضرت کا یہ شعر پڑھا، وہ جو نہ تھے تو، کچھ نہ تھا، یاد ہے آپ کو؟ وہ جو نہ تھے تو، کچھ نہ تھا، اور وہ جو نہ ہو تو، اگر رسول پاک نہیں تو پھر کچھ نہیں، نہ ہمارے وجود میں کچھ ہے نہ ہمارے نام میں کچھ ہے۔ ہمیں جو کچھ بھی ملا ہے وہ میرے مصطفیٰ کے قدموں سے ملا ہے۔ بے شک سبحان بریلی کے امام اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یوں عرض کرتے ہیں بارگاہ رسول میں، یا رسول اللہ خلق کے حاکم ہو تم، رزق کے قاسم ہو تم، خلق کے حاکم ہو تم، رزق کے قاسم ہو تم، جو ملا تم سے ملا تم پہ کروڑوں۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عشق محبت، عشق محبت۔ برسوں عبادت کر کے جو بندہ ہزاروں سال عبادت کر کے پورا ہونے تک نہ آئے، بس ہاں یہاں یہ لینا بینک نہیں ہے۔ بہرحال میں ڈسٹرب نہ ہو جائے، ایک بار درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ الکرام ابن الکریم بارک وسلم۔ جن پر بارش ہونی تھی وہ تو اب بیٹھ گئے، جن کے ہاتھ میں مجھ سے پہلے مائک تھا، جو گنگنا رہے تھے، ان پر ہی تو بارش ہوتی ہے، نعت خانوں پر ہو، کیونکہ وہ بھی کھاتے ہیں صدقہ رسول اللہ۔ بے شک اگر کسی نعت خاں کو پیسے دیے جاتے ہیں تو نہ وہ اس کا پیشہ ہونا چاہیے، نہ ہی تم اس کو احسان جتاؤ، بلکہ وہ اگر 1 روپیہ بھی کھاتا ہے تو میرے مصطفیٰ کی تعریف کر کے کھاتا ہے، اور اس میں کوئی عیب کی بات نہیں، واہ واہ، اس میں کوئی عیب کی بات نہیں، بلکہ ہمیں ہمارے بزرگوں نے یوں ہی سکھایا ہے، یا رسول اللہ پیتے ہیں تیرے در کا اور کھاتے ہیں تیرے در کا، سبحان اللہ، پانی ہے تیرا پانی، دانا ہے تیرا دانا۔ ہمیں تو اس بات پر کوئی عیب نہیں ہے، اور میں سمجھتا ہوں دنیا کا سب سے پاکیزہ مال وہی ہے جو میرے مصطفیٰ کے نام پر آیا۔ سبحان اللہ۔ میں عرض یہ کر رہا تھا، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات بابرکت سے ملا ہے جو کچھ بھی ملا ہے، اور آج بھی آپ اس بات کو محسوس کر لینا، ہزاروں سال عبادت کر کے بندہ وہاں نہیں پہنچ سکتا جو میرے مصطفیٰ کی ایک نظر سے پہنچتا۔ ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا، خاک کے ذروں کو ہمدوش سریا کر دیا، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دربار کی بات نسبت اگر مختصر بھی مل جائے وہ دنیا کا سب سے عظیم ستارہ بن جاتا ہے۔ جیسے میں آپ کو بتاؤں، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ جو ہیں ان کا مقام کیا ہے پتہ ہے؟ صحابہ کا مقام یہ ہے، میرے آقا خود فرماتے ہیں اگر میری امت کا کوئی بندہ احد پہاڑ کے برابر سونا خیرات کرے، احد پہاڑ چھوٹا نہیں ہے، 10 کلومیٹر پہ پھیلا ہوا پہاڑ ہے، ایک ہی پہاڑ 10 کلومیٹر کے سراؤنڈنگ میں پھیلا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرا کوئی امتی احد پہاڑ کے برابر سونا خیرات کرے اور میرا کوئی صحابی جو کے دانے کے برابر خیرات کرے تو بھی برابر نہیں ہو سکتا۔ وہ امتی صحابی کی اس خیرات تک نہیں پہنچ سکتا، صحابہ کا وہ مقام ہے۔
سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول اور بعض دیگر ائمہ اکرام سے منقول یہ بات ہے، صحابہ کا مقام کیا ہے؟ تو فرمایا گیا جو صحابی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد میں جایا کرتے، جس گھوڑے پر بیٹھ کر کے وہ جاتے، اس گھوڑے کے ٹاپ کے نیچے سے جو دھول اڑتی تھی اس دھول تک بھی غوث کا مقام نہیں ہے۔ غوث بھی وقت کا اس دھول تک نہیں پہنچ سکتا جو صحابی رسول گھوڑے پر بیٹھ کر جاتے تھے۔ یہ مقام صحابہ کا ہے۔ کیوں ملا صحابہ کو یہ مقام؟ کیوں ہے؟ صرف اور صرف صحبت رسول کی کیا بنیاد، بات ہے، کیا بات ہے۔ وہ نسبت رسول ہے جو انہیں دنیا میں سب سے ممتاز کرتی ہے، سب سے اعلیٰ کرتی ہے۔ امت کا کوئی غوث ہو، کوئی قطب ہو، کوئی کسی بھی قسم کا بڑا سا بڑا فقیہ ہو، وہ رسول پاک کے صحابی کے مقام کو نہیں پہنچ سکتا۔ پلس میں آپ کو ایک حیرت انگیز بات بتاؤں، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسجد نبوی شریف میں بیٹھے، ایک نوجوان تھا جو یہودی تھا، ماں بھی یہودن باپ بھی یہودی، لڑکا بھی یہودی، گزر رہا تھا، حضور کے جمال پر نظر پڑ گئی، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چہرے پر نظر پڑی، وہ دیکھتا کا دیکھتا رہ گیا۔ میرے آقا کا حسن تھا ہی ایسا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کہتے ہیں جو ایک مرتبہ دیکھتا وہ پلکیں جھپکانا بھول جاتا، وہ حضور کو یوں ہی دیکھتا رہ جاتا۔ بلکہ بعض صحابہ فرماتے ہیں ہمیں بھوک شدت کی لگتی تو بھی چہرے مصطفیٰ کو دیکھتے، حضور کے چہرے کو دیکھتے بھوک بھی ختم ہو جاتی۔ یہاں تک کہ جو بیمار صحابہ ہیں وہ کہتے ہیں اگر بہت زیادہ بیمار ہوتے تو رسول اللہ کو دیکھ لیتے تھے۔ ہے زہر معاصی کا طیبہ ہی شفا خانہ۔ عزیزان گرامی وقار، وہ یہودی نوجوان نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چہرے پاک کو دیکھا تو دیکھتا رہ گیا اور دروازے کے پاس کھڑا رہا، چونکہ یہودی تھا اندر تو آیا نہیں، کھڑا رہا، شام ہو گئی اور اس کے بعد گھر چلا گیا۔ آج ایک دن تھا، دوسرے دن پھر اس نے ارادہ کر کے دیکھنا شروع کیا، تیسرے دن سے تو اس کا معمول بن گیا کہ وہ کام کاج پہ نہیں جاتا، سیدھے آ کر مسجد کے باہر کھڑا ہوتا اور چہرے رسول کو تاکتا رہتا تھا، صرف ٹکٹکی باندھ کر دیکھتا رہتا تھا۔ کسی نے جا کر اس کے ماں باپ کو شکایت کر دی کہ تمہارا بیٹا تو محمد کا دیوانہ ہو گیا، تم یہودی ہو، تمہارا بیٹا ان کا دیوانہ ہو گیا، محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ہی دیکھتا رہتا ہے۔ ماں باپ کو جب یہ بات پتا چلی تو بیٹے کو ڈانٹا ڈپٹا اور پھر جب وہ نہیں مانا تو مارا بھی، بہت اس کو زجر و توبیخ کیا۔ اور اس کے بعد میرے عزیزو یہ عشق رسول کی یہ عادت ہے ہی ایسی جس کو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جان ہے عشق مصطفیٰ، روز فضوں کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے کیوں، پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکریں سب کی کھائی کیوں، دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھنا وہ چھوڑتا نہیں تھا۔ ماں باپ کو شکایت کی گئی، ایک دن باپ یہودی آیا اور دیکھا اپنے بیٹے کو کہ یہیں کھڑا رہتا ہے، آ کر کے اپنے بیٹے کو گرفتار کیا اور گھر لے گیا اور زنجیروں سے باندھ کر کے اس کو قید کر دیا۔ کہا آج کے بعد نہ تو گھر سے باہر نکلے گا، نہ محمد کو دیکھے گا، نہ مسجد کے باہر جائے گا، نہ کہیں ان کی زیارت کرے گا۔ اور اس کو جو یہ سزا ملی یہ سخت ترین سزا ہوتی ہے۔ ایک عاشق رسول کے لیے سب سے بڑی سزا اس کے رسول سے دور کر دینا، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے دور کرنا۔ آج دنیا بھی دیکھیں ہمیں جو سب سے بڑی سزا دے رہی ہے وہ کیا سزا دے رہی ہے؟ ہمارے بچوں کو مار کر کے نہیں، ہماری عورتوں کو نیلام کر کے نہیں، بلکہ سب سے زیادہ بڑی سزا آج ہمیں جو دی جا رہی ہے وہ ہمارے مصطفیٰ کی شان میں توہین کر کے، کیونکہ ہمیں پتا، انہیں پتا ہے یہ مسلمان اگر بلکتا ہے تڑپتا ہے تو کسی اور بات پہ نہیں، اپنے نبی کی بے عزتی پر تڑپتا ہے، اپنے نبی کے اپمان پر تڑپتا ہے۔ دنیا آج بھی جانتی ہے، اسی لیے میرے نبی پاک کو نشانہ بنا کر کے یہ گستاخیاں کرتی ہے اور ہمیں بار بار کلیجہ جلایا جاتا ہے۔ ایک عاشق رسول کو دنیا اسی طرح تڑپاتی ہے۔ اس یہودی نوجوان کو اسلام لایا ہوا نہیں ہے، ایمان لایا ہوا نہیں ہے، لیکن دل سے میرے مصطفیٰ پر فدا تھا۔ ماں باپ قید کر کے رکھے ہیں، زنجیروں میں باندھ کر رکھے ہیں، لیکن ہوا کیا؟ چند دنوں کی قید کے بعد وہ نوجوان بیمار پڑ گیا۔
ایسا بیمار کہ اب اٹھنے پھرنے کی طاقت نہیں تھی۔ اب ماں باپ نے زنجیریں کھول دی، علاج شروع کر دیا۔ جب بڑے بڑے حکیم آئے، علاج سے عاجز آ گئے، سب تھک گئے اور کہا اس کی بیماری نہ پکڑ میں آتی ہے نہ علاج صحیح ہو پاتا ہے۔ یہاں تک وقت آ گیا کہ بڑا حکیم آیا اور اس نے نبض پکڑ کر کے کہا، اے لوگو، تمہارا بیٹا چند دنوں کا نہیں بلکہ چند لمحوں کا مہمان رہ گیا، یہ اب دنیا سے جانے والا ہے، اس کا کوئی علاج نہیں، یہ موت کی وادی میں جا رہا ہے۔ اکلوتا بیٹا تھا، ماں باپ کا کلیجہ دہل گیا کہ ہم نے اپنے بیٹے کے ساتھ کیا کر دیا، ہم نے اپنے ہاتھوں اپنے بیٹے کو مار دیا۔ افسوس تو تھا، غم تو تھا، لیکن مذہب پر شدت سے عمل کرتے تھے، یہودی کٹر تھے، ماننے کو تیار نہیں تھے۔ آخر میں ماں کا دل پسیج گیا، ماں نے اپنے بیٹے سے آ کر کے کہا، بیٹا تو کیوں اپنے آپ کو اس مصیبت میں مبتلا کر لیا؟ دیکھ تیرا جسم پیلا پڑ گیا، اب تیرا ہاتھ پیر اٹھنے کے قابل نہیں، تو مرنے کے قریب آ گیا، بتا تو چاہتا کیا ہے؟ وہ نوجوان جو موت کی وادی میں جا رہا تھا، ہمیشہ کے لیے اب آنکھیں بند کرنے والا تھا، ماں کی آواز کانوں میں آئی تو بیٹے نے کہا، ایک بار محمد عربی کو دیکھنا چاہتا ہوں، سبحان اللہ، ایک بار محمد رسول اللہ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ ماں باپ کا دل پسیج گیا، رحم آ گیا، ترس آ گیا، کہا ویسے بھی مرنے والا ہے، اس کو ایک بار اس کے معشوق، اس کے محبوب کو دکھا دیا جائے، زیارت کرا دی جائے۔ باپ آیا مسجد نبوی، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ بیٹھے تھے، فجر کے بعد کا وقت تھا، آ کر کے دروازے سے اس نے پکارا، حضور تشریف لائے، کہا میرا بیٹا آپ کا دیوانہ ہے، آپ کی محبت میں ایسا وارفتہ ہے کہ ہم نے اسے قید میں رکھا لیکن وہ نہ مانا، اسے ہم نے مار توڑ کیا، وہ نہ مانا، لیکن آج حالت یہ آ گئی کہ میرا بیٹا دنیا سے جانے والا ہے، موت کی وادی میں جا رہا ہے، لیکن اس کی خواہش ہے کہ مرنے سے پہلے وہ ایک بار آپ کو دیکھنا چاہتا ہے، اگر آپ برا نہ سمجھے تو میرے گھر تشریف لائیں، میرے بیٹے کو ایک بار اپنا جلوہ دکھا دیجئے۔ اپنے بیٹے کے لیے وہ التجائیں کرتا رہا۔ نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صحابہ سے کہتے چلو ہمارے اس عاشق کو دیکھنے کے لیے اس کے گھر چلتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم چل کر کے آئے، یہودی کا گھر ہے، ماں بھی یہودن، باپ بھی یہودی، بیٹا بستر پر پڑا ہوا ہے، موت قریب ہے۔ جیسے ہی نبی پاک گھر میں داخل ہوئے، خوشبو اسے گھر مہک گیا، بستر پر اسے اندازہ ہونے لگ گیا کہ جانے جانا تشریف لا رہے ہیں، روح کائنات تشریف لا رہے ہیں۔ اس نے طاقت و قوت کو جمع کیا، آنکھیں اٹھا کر دیکھا، سامنے آفتاب رسالت ہے، سامنے مہتاب رسالت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی سرانے کے پاس آئے، پوری قوت کے ساتھ وہ اپنے بستر سے اٹھ کر بیٹھ گیا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے چہرے کے نیچے ہاتھ دیا اور اٹھا کر کے بٹھایا اور فرمایا کہ اے نوجوان، اب دیر کس بات کی؟ جب تیرا دل میرے نام سے دھڑکتا ہے، جب تیرے اندر میرے نام کی محبت ہے، تو دیر کس بات کی؟ کیا ابھی کلمہ طیبہ پڑھ کر مشرف اسلام نہیں ہونا چاہتا؟ اس نوجوان نے کہا آقا دیر کسی بات کی نہیں، بس بات اتنی تھی کہ آپ سامنے ہو اور میرے لب کھلتے چلے جائیں۔ اس نے کلمہ طیبہ پڑھا، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ایمان لایا، اور ابھی ایمان لایا تھا، کلمہ طیبہ کا ورد ہو رہا تھا، اور ادھر سے جان نکلتی جا رہی تھی، روح نکلتی جا رہی تھی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھتے دیکھتے روح کو اللہ کے حوالے کر دیا، بستر پر لیٹ گیا۔ لیکن آپ کو میں بتاؤں، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو وہ آخری مرتبہ دیکھنے والا نوجوان کتنی دیر کے لیے ایمان لایا تھا؟ چند منٹوں کے لیے ایمان لایا، چند منٹوں کے لیے ایمان لایا، لیکن جانتے ہو وہ چند لمحوں کے لیے لایا ہوا ایمان اس نوجوان کو صحابی رسول کے مقام پر پہنچا، وہ صحابی رسول کے مقام پر پہنچ گیا، اور اس مقام پر پہنچا۔ دیکھو زندگی میں ایک نماز پڑھنے کا وقت بھی نہیں آیا، زکوٰۃ دینے کا وقت بھی نہیں آیا، روزہ رکھنے کا وقت بھی نہیں آیا، ادھر ایمان لایا، ادھر وفات ہو گئی، لیکن مقام کون سا پایا؟ وہ مقام پایا جہاں دنیا کا کوئی غوث بھی اس کے قدم تک نہیں پہنچ سکتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت صحابہ، عظمت
सहाबा मसलके आला हजरत बस्ती बस्ती करिया करिया। इसीलिए आला हज़रत ने फरमाया या रसूल अल्लाह जो मिला तुमसे मिला, जो मिला तुमसे मिला, तुम पे करोड़ों दुरूद। जिन सहाबा को मकामात उलिया मिले वो किसकी वजह से? रसूलुल्लाह की वजह से, मेरे मुस्तफा की बदौलत। और अगर आज कोई ये कहता है कि मुल्क शाम फतह हुआ, इराक फतह हुआ, यमन फतह हुआ, मिस्र फतह हुआ, ये बड़े बड़े ममालिक सहाबा इकराम की मेहनतों से तो फतह हुए, लेकिन कभी भी सहाबा ने नहीं कहा कि हमने अपनी ताकत की जौलानियों से जमीनों को कब्जा किया है, बल्कि हर सहाबी का नारा यही था जो मिला रसूलुल्लाह से मिला। हम आज जिस मकाम पर हैं वो मेरे मुस्तफा की बदौलत है। इसीलिए नौजवानों फख्र करना सीखो। किस बात पर फख्र करोगे? इस बात पर फख्र करो कि मैं रसूलुल्लाह का अदना गुलाम, मेरी निस्बत मेरे मुस्तफा से है। दुनिया को दिखाने के लिए तुम दाढ़ियां छिलवा देते हो, दुनिया को दिखाने के लिए तुम टोपियां छुपा देते हो, ये सोचते हो कि दुनिया पता नहीं हमें आतंकवादी ना कह दे, दुनिया हमें टेररिस्ट ना कह दे, दहशतगर्द ना कहे, इसलिए हम सेकुलर बन करके जिएंगे। अब तो लोग ऐसे नाम भी रखने लग गए कि पहचान में ना आए कि मुसलमान है कि कौन है। लोग इस तरह जीने की आदत डालते हैं। मैं कहता हूं, बुज़दिलो, कब तक इस तरह छुप छुप करके जियोगे? जीना है तो मेरे मुस्तफा के नाम पर खुल करके जियो। शहीद टीपू सुल्तान शेर मैसूर ये फरमाया करते थे कि शेर की एक दिन की जिंदगी गीदड़ की 100 साल जिंदगी से बेहतर है। 100 साल गीदड़ बन करके रहने से बेहतर है एक दिन शेर की जिंदगी गुजार कर जाओ। जीना है तो मेरे मुस्तफा की निशानियों के साथ जियो, हुजूर के अखलाक के साथ जियो। तुम्हें किस बात की शर्म है, किस बात का ऐब है? तुम ये समझते हो कि रोजी नहीं मिलेगी, नौकरी नहीं मिलेगी, लोग ताना देंगे, मुल्ला मौलवी कहेंगे, तो फिर नबी का नाम क्यों लेते हो? मोहब्बत का नारा लगाते क्यों? उस रसूल से अगर सच्ची मोहब्बत है तो उनके अखलाक और आदत से भी मोहब्बत करो, उनके किरदार से भी मोहब्बत करो। ऐसा नहीं है कि सिर्फ जुबान से नारा लगाते रहे और उनका कोई अमल तुम्हें पसंद ना हो। मैं आपको बताऊं, आपने नाम सुना है सैफुल्लाहिल मसलूल खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला। कौन है? रसूल पाक के वो सहाबी जिनको खुद रसूलुल्लाह ने फरमाया यह अल्लाह की लटकती हुई तलवार है। कौन? सैफुल्लाह खालिद बिन वलीद। आपको मैं बताऊं, उन्होंने अपनी जिंदगी में 125 जंगें लड़ी। कितनी? 125 जंगों में शिरकत किए। मेरे अजीजों, जंग है कोई फुटबॉल क्रिकेट का मैदान नहीं है कि सुबह गए शाम में आ गए। जंग का मैदान जान हथेली पर लेकर जाना होता है। और खालिद बिन वलीद खुद फरमाते, मेरे पूरे जिस्म में एक बालिश्त जगह भी बाकी नहीं जहां तीर और नेज़े का निशान ना हो। हर जगह जख्म है, हर जगह जख्म है। और वो जो तलवार उठाते थे एक हाथ में 35 किलो की होती थी, और जो ढाल पकड़ते थे तीरों को बचाने के लिए वो 40 किलो का होता था। वो असल जवान है रसूलुल्लाह का, वो जवान है, बहादुर है। मेरे अजीजों, 125 जंगों में शिरकत किया, लेकिन रिकॉर्ड है ये है कि एक भी जंग में कभी आपको शिकस्त नहीं हुई। क्या बात है, सुभान अल्लाह। एक भी जंग में कभी हारे नहीं। खालिद बिन वलीद जिस जंग में गए फतह का झंडा लहरा कर आए। और एक बड़ी ताज्जुब की बात बताऊं, खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जिस इलाके को फतह किए थे अपने जमाने में, 14 सदियां गुजर गई, आज तक वो इलाका इस्लाम के तहत ही है। सुभान अल्लाह। आज तक मुसलमानों के ज़ेरे नगी। खालिद बिन वलीद ने जिस इलाके को फतह किया वो अब तक गैरों के हाथ में नहीं जा सका, नहीं गया। इतनी फजीलत सुनो, उस खालिद बिन वलीद की बात कर रहा हूं। वो फख्र किस बात पर करते थे? अपनी बॉडी पर, अपनी ताकत पर, हाँ, अपनी जौलानियत पर, अपने तलवार के फन पर किस पर फख्र करते थे? नहीं, उनको इन बातों पर फख्र नहीं था, बल्कि वो खुद कहते हैं जंगे मौता में एक जंग ऐसी
کہ جس میں 9 تلواریں ان کے ہاتھ سے ٹوٹی. ایک تلوار ٹوٹتی دوسری اٹھاتے, دوسری کے بعد تیسری, تیسری کے بعد چوتھی, 9 تلواریں ٹوٹی. میدان چھوڑ کر کبھی بھاگے نہیں, وہ لڑتے رہے. حضرت خالد بن ولید فرماتے ہیں میں شہادت کے شوق میں جاتا تھا, لیکن کبھی موت میدان جنگ میں نہیں آئی. ایک جنگ کے میدان میں ایسا ہوا کہ بڑے بڑے پہلوان سامنے تلوار لہراتے آ گئے آپ کی گردن کے پاس. 4 بڑے بڑے پہلوان آئے, آپ لڑ ہی رہے تھے کہ اچانک آپ کا امامہ گر گیا, سر سے امامہ گر گیا. اب ہونا کیا چاہیے؟ جنگ کے طریقوں میں یہی ہے کہ پہلے دشمن کا مقابلہ کرو, بعد میں اپنی چیزیں اٹھاؤ. لیکن خالد بن ولید نے سامنے کھڑے ہوئے کسی کافر کی پرواہ نہ کی, امامہ اٹھانے کے لیے چل پڑے. بڑے بڑے پہلوان سامنے تلوار لے کر کھڑے ہیں, آپ ان کی طرف نہیں دیکھ رہے تھے, امامہ شریف اٹھانا ہے. اپنی ٹوپی امامہ اٹھانے کے لیے بھاگے اور جلدی سے جا کر بھاگ کر اٹھا لیے. اتنی دیر میں تو وہ گردن الگ کر سکتے تھے, لیکن سب حیرت میں رہ گئے. سبوں نے تلوار نیچے کر لی. یہ حرکت ایک عام فوجی بھی نہیں کرتا, ایک عام سپاہی بھی نہیں کرتا. خالد بن ولید تو سپہ سالار ہے, ایسی حرکت کیسے کر سکتے ہیں؟ تو ان کافروں نے پوچھا خالد بن ولید سے, یہ کیا حرکت تم نے کیا؟ ایک چھوٹا فوجی بھی نہیں کرتا ایسی حرکت. تم بڑے سپہ سالار ہو کر جنگ میں جب دشمن تیری گردن پر تلوار تانے کھڑا ہے, اپنی گردن بچانے کی بجائے تم پگڑی بچانے چل پڑے, تم اپنا امامہ اٹھانے چل پڑے. خالد بن ولید نے جو جواب دیا میرے عزیزو, یہی صحابہ کا مسلک تھا. انہوں نے کہا ہے ظالمو, تم کیا سمجھتے ہو خالد بن ولید اپنے طاقت کے بل بوتے فتح حاصل کرتا ہے, اپنی جوانی کے بل بوتے جنگوں کو جیتتا ہے؟ نہیں. سنو, بات دراصل یہ ہے کہ یہ امامہ صرف امامہ نہیں, اس کے اندر میرے مصطفیٰ کے 3 منہ مبارک رکھے ہیں. اس کے اندر رسول اللہ کے 3 بال مبارک ہیں, اور میرا یقین یہی ہے میں اپنی طاقت کے بل بوتے نہیں جیتتا, بلکہ جس جنگ میں بھی مجھے فتح ملتی ہے وہ رسول اللہ کے منہ مبارک کی بدولت. نسبت پر انہیں ناز تھا, انہیں فخر اسی بات پر تھا. اسی کو اعلیٰ حضرت نے کیا فرمایا, یا رسول اللہ جو ملا تم سے ملا, تم پہ کروڑوں درود. خلق کے حاکم ہو تم, رزق کے قاسم ہو تم, جو ملا تم سے ملا, تم پہ کروڑوں درود. اسی لیے میں نے آج دیکھا ہے عزت اسی کی ہے جو رسول اللہ کا دیوانہ ہے, جو میرے مصطفیٰ کا پروانہ ہے, اسے دنیا نہیں بھولتی. آج دیکھیں بنگال کی اس وادی میں میں بیٹھا ہوں, یہاں پر شاید میں پہلی مرتبہ آیا, لیکن آتے ساتھ 100 سال پہلے گزرے ہوئے بزرگ جن کا نعرہ کثرت سے لگتا ہے وہ کوئی اور نہیں, وہ امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت کی ذات ہے. آج ہر بچہ, ہر جوان عشق محبت اعلیٰ حضرت کیوں پکارتا ہے, کیوں نعرے لگاتا ہے؟ اس لیے نہیں کہ وہ بہت بڑے نیتا تھے, اس لیے نہیں کہ وہ بڑے زمیندار تھے, اس لیے نہیں کہ انہوں نے لوگوں میں پیسہ بہت بانٹا ہے, اس لیے ہر بچے کی زبان پر اعلیٰ حضرت کا نعرہ ہے کہ اس اعلیٰ حضرت نے اپنی زندگی میرے مصطفیٰ کے نام پر وقف کی تھی, اور انہوں نے دنیا کو یہ سکھایا تھا کہ جینا ہو تو اے لوگوں ایسے جیو کہ حضور کو پکار کر یوں کہو, یا رسول اللہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے, میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے, میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. اس اعلیٰ حضرت نے جو عشق رسول کا درس دیا, اس لیے مولا کریم نے آج نہ ان کا نام مٹنے دیا ہے نہ ان کا کلام مٹنے دیا. بے شک. ہاں, وہ بزرگ آج ہمارے مجمع میں زندہ ہے. آج مجاہد ملت کو کثرت سے یاد کیا جاتا ہے. کیا کہنے, بنگال کی کھاڑیاں, اڑیسہ کی وادیاں مجاہد ملت کے قدم قدم کو یاد کرتی ہیں. کیوں؟ کیا اس مجاہد ملت نے بہت بڑا محل بنا لیا تھا؟ کیا اس مجاہد ملت نے کوئی بہت بڑی حکومت بنا لی تھی؟ اس مجاہد ملت نے اپنی زندگی میں اگر کچھ کیا ہے تو ان بھولے بھالے سنیوں کے دلوں کو عشق رسول سے گرمایا ہے.
मोहब्बत मुस्तफा में जीना सिखाया है, तड़पना सिखाया है। बल्कि बंगाल और उड़ीसा की खाड़ियों और वादियों में बसने वाला हर मुसलमान इस बात को याद रखे, तुम मुजाहिद मिल्लत के पड़ोसी हो। मुजाहिद मिल्लत ने ये दर्स भी दिया, क्या है मुसलमानों, दुनिया अगर तुम्हें कैद करने से डराती है, जेल की सलाखों में डालने से डराती है, तो डरना नहीं, बल्कि मुझे देख लेना, खुशी से हथकड़ियां पहन लेना। इसलिए कि अगर नामे मुस्तफा पर हथकड़ियां पहनाई जाए तो उन बुजुर्गों ने कहा ये हथकड़ियां नहीं है, ये मेरे मुस्तफा की मोहब्बत के कंगन है। नारे तकबीर, हाथ उठे, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने हुजूर मुजाहिदे मिल्लत, हिम्मते मुजाहिदे मिल्लत, बस्ती बस्ती करिया करिया, देखो देखो कौन आया, जिंदाबाद। मेरे अजीज, बस मैं यही चाहता हूं कि तुम्हारा जज्बा बरकरार रहे। दुनिया जो लूटना चाहे लूट ले, हम दुनिया के लिए नहीं आए। हमें हमारे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अद-दुनिया सिजनुल लिल मुमिनीन, दुनिया मोमिनों के लिए कैद खाना है। कैद खाने में कितना जी सकते हो, कितना ऐश कर सकते हो। उन मुसलमानों से मैं कहता हूं जिनको ये लगता है कि मौलाना लोगों की तकरीरें सुने तो दुनिया छोड़ना पड़ेगा, नहीं सुनोगे तब भी छोड़ना पड़ेगा। मलकुल मौत तो आने वाले आएंगे, आज या कल कभी तो आएंगे, पकड़ कर ले जाएंगे। कोई भी प्रॉपर्टी वाला, कोई जमींदार हमेशा रहने के लिए नहीं आया। मुझे कोई गारंटी दे करके बताए कि मैं 100 साल जीने वाला हूं, बता दे कोई। किसी को कल तक की गारंटी नहीं है, 100 साल बहुत दूर की बात। मोमिनो, तुम्हें यहां हमेशा रहना नहीं है। अगर दुनिया लूटती है तुम्हारा सामान तो लूट ले, कुछ फर्क नहीं पड़ता। जहां हमेशा के लिए जाना है वहां बादशाहत तो मेरे मुस्तफा की, अर्श हक है मसनद रिफात रसूलुल्लाह की, और देखनी है हश्र में इज्जत रसूलुल्लाह की। और आला हजरत ने हमें यही सिखाया है, हम रसूलुल्लाह के, जन्नत रसूलुल्लाह की। क़यामत के दिन जिसके तुम नाम लेवा हो उसकी हुकूमत तो है, जहां सब तुम्हें ललकार देंगे। सब ने सफ़े महशर में ललकार दिया हमको। आला हज़रत यही फरमाया, आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक हर नबी जब ये कह रहे होंगे कि आज जाओ किसी और के पास, उस वक्त बताओ कौन है जो कहता है आ जाओ मेरे पास? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कौन है जो कहता है आ जाओ मेरे पास? वो कोई और नहीं, वो आमिना का लाल मकीने गुंबद खजरा, हम गरीबों के आका और मौला मोहम्मद रसूलुल्लाह की जात है। वो तुम्हें वहां पर भी मदद के लिए बुला रहे होंगे। आओ सुनो, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि क़यामत के दिन सहाबा ने पूछा आपका क्या हाल होगा, आप किस कैफियत में होंगे, तुम झूम जाओगे दीवाने। हुजूर फरमाते हैं जैसे अजीज बच्चे को माँ यहाँ पर ढूंढती है, किसी माँ का अकलौता बेटा खो जाए तो माँ कैसे ढूंढती है, इधर उधर हर एक से पूछती रहती है, बेटे को देखा है, मेरे बेटे को देखा है। फरमाया गया हुजूर पाक की कैफियत क़यामत के दिन यही होगी, हुजूर अपने उम्मतियों को माँ से ज्यादा ढूंढ रहे हो। क्या बात है, सुभान अल्लाह। माँ जब अकलौते को छोड़ देगी वहां पर, लेकिन मेरे मुस्तफा अपने उम्मतियों को नहीं छोड़ेंगे। खुद फरमाते मेरे आका क़यामत के दिन तुम मुझे देखोगे इस हाल में कि मेरे एक कंधे पर चादर होगी। हुजूर फरमाते मेरे एक कंधे पर चादर होगी, कभी वो खसक खसक कर गिर रही होगी, मैं एक हाथ से अपनी चादर संभाल रहा हूँ और एक हाथ से अपने उम्मतियों को पकड़ पकड़ कर जन्नत में ले जा रहा हूँ। जो नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम क़यामत के दिन एक एक हाथ से पकड़ पकड़ कर कभी हौज़े कौसर पर ले जा रहे, कभी मीज़ान अमल के पास आकर खड़े होकर के हमारे आमाल को भारी कर रहे, कभी जन्नत की तरफ ले जाने के लिए मदद कर रहे। तो मुझे बताओ उस रसूल के गुण न गाएं तो फिर किसके गुण गाएं? उस रसूल के लिए ना जिए तो फिर किसके लिए जिए? दुनिया में तुम जिसकी जय विजय करते घूमते हो, ये पार्टियां आज हैं कल चली जाएंगी। इनका हाल ये है कि हमने देखा है
जो नेता बेचारे पार्टियों में 40-40 साल उनकी जूतियां उठा उठा कर घूमते थे, अब बूढ़े हो गए तो पार्टियों ने उन्हें भी साइड लगा दिया, कहा अब तुम्हारी जरूरत नहीं, अब तुम्हारी जरूरत नहीं है। यही हाल होगा। ये दुनिया ऐसी लैला है जो रोज शोहर बदलती है, ये दुनिया ऐसी लैला है जो रोज मजनू बदलती है। और ये पागल हैं जो इज्जत इनकी जूतियों में ढूंढते हैं। बूढ़े हो गए तो तुम्हें पार्टी से भी निकाल दिया, बूढ़े हो गए तो तुम्हें साइड लगा दिया कि अब तुम्हारा काम नहीं है, बैठो किनारे देखो हम हुकूमत करेंगे। लेकिन हमने देखा है जिसने मेरे मुस्तफा के कदमों में अपनी जिंदगी निछावर की, हुजूर के दामन से जो वाबस्ता हुआ, वो जिंदगी में जितना बूढ़ा होता है उतनी इज्जत बढ़ती जाती है। जितना बूढ़ा हो जाए इज्जत बढ़ती जाती है। मुझे बताओ ऐ नौजवानों, क्या उम्र के 75वें साल में जब ताजु शरिया की उम्र पहुंची तो क्या उनको किसी ने साइड बैठने का हुक्म दिया? बल्कि हर दिन ऐसा था कि उन पर टूट पड़ने वाले परवानों की कसरत होती ही जाती थी। क्यों? ये दामने मुस्तफा से जो वाबस्ता होता है उसकी इज्जत में कमी कभी नहीं आती, कभी नहीं आती, बढ़ती ही जाती है, बढ़ती ही जाती है। और इसमें कम का कोई तस्वुर नहीं। कम वहां है जहां दुनिया की जूतियां उठाओगे, इसको उसको राजी करने की कोशिश करते रहो। और देखा आपने, अल्हम्दुलिल्लाह, मैं मुसलसल पिछले 1.5 साल से कंटिन्यू हिंदुस्तान के हर इलाके में जा रहा हूं, हर सूबे में, कितने शहरों में गया, नौजवानों का और लोगों का पुरतफाक इस्तेकबाल, हर जगह नारे और फूलों से निछावर। किस बात की मुझे इज्जत दी जा रही है? क्यों मुझे लोग इस कदर आंखों पे बिठाए हुए हैं? क्यों मुझे मिंबर पर बुलाया जाता है, दावत दी जाती? मैं ये जानता हूं तुम्हारी ये इज्जत, तुम्हारी ये मोहब्बत, तुम्हारा ये फूल बरसाना, आंखों पर बिठाना इसलिए नहीं कि मैं भी किसी पार्टी का नेता हूं। नहीं, तुम जो कुछ भी इज्जत देते हो वो सिर्फ इतनी बात है, जब तक बिके न थे तो कोई पूछता ना था, जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था। या रसूल अल्लाह, तुमने खरीद कर हमें अनमोल कर। ये नाज ये अंदाज हमारे नहीं होते, झोली में अगर टुकड़े तुम्हारे नहीं होते, जब तक के मदीने से इशारे नहीं होते, रोशन मेरी किस्मत के सितारे नहीं होते। बेदाम ही बिक जाइए बाजार नबी में, इस शान के सौदे में खसारे नहीं होते। भाई मुफ्ती साहब को मैंने देखा है लाखों के जलसे में, लाखों के मजमे में, अल्हम्दुलिल्लाह। दीवाने नारा लगाते हैं तो कसम खुदा की लगता है दुश्मने नबी का कलेजा कांपने लगता है। लब्बैक 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 लब्बैक। यार माइक वाले भाई, कसम खुदा की क्या है यार? बहुत बेहतर मेरे अजीजों, ये जो है सिर्फ नारा ही नहीं है बल्कि ये तो एक वजीफा भी है। लब्बैक या रसूल अल्लाह, ये सिर्फ नारा नहीं है, मेरे मुस्तफा को पुकार है और दुरूद भी। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को पुकारना ये एक सिर्फ और सिर्फ नारा नहीं है, ये इबादत है, ये इबादत है। और दुश्मनों का कलेजा फटता है आज तो इसी नारे की बदौलत, उन्हें पता है। और मैं ये चैलेंज के साथ कहता हूं, जितना इस नारे को दबाने की कोशिश करते रहेंगे जालिम भेड़िया, मैं यकीन के साथ कहता हूं कि अब ये नारा क़यामत तक रुकने वाला नहीं है, नहीं रुकने वाला है। क्यों? इसलिए कि ये किसी आम शख्सियत के नाम पर लगने वाला नारा नहीं, ये कायनात के दूल्हा के नाम पर लग रहा है, हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के नाम पाक पर है। और किसी अभी चंद दिनों पहले की बात है, शायद हफ्ता 2 हफ्ता पहले, एक साहब ने मुझे कहा कि किसी मजमे में नारा बहुत लग रहा था, हमें बुलाया गया पुलिस स्टेशन में और केस देने की बात की। मैंने कहा क्यों? कहा लब्बैक लब्बैक के नारे लगा रहे थे, पुलिस वालों ने कहा कि तुम पर भी केस होगा। मैंने कहा इसमें डर किस बात का?
ڈر کس بات کا؟ کہا کہ آپ تو اچھی خبر دے رہے، اس سے بہتر کیس کیا ہو سکتا ہے؟ اس سے بہتر کیس کیا ہو سکتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نام پاک پر پکارنے کا وہ تمہیں کیس نہیں بلکہ سرٹیفکیٹ دے رہے ہیں عاشق رسول ہونے کا۔ کیا بات ہے! وہ سرٹیفکیٹ دے رہے ہیں کہ تم کسی اور کو نہیں پکارتے، تم رسول اللہ کو پکارتے ہو۔ اگر دنیا یہ سرٹیفکیٹ دیتی ہے تو خوشی سے قبول کر لو اور بارگاہ مصطفیٰ میں جا کر عرض کرنا اور کہنا یا رسول اللہ، صرف میں ہی نہیں کہتا، ساری دنیا بھی کہہ رہی ہے، آپ کے دشمن بھی کہہ رہے ہیں، میں کسی اور کو نہیں پکارتا، صرف آپ کو پکارتا ہوں۔ جس دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تم یہ عریضہ پیش کرو گے، یقین ہے میرے آقا یہی فرمائیں گے قبر میں جب تم پہنچو گے، اس دن ساری دنیا سے تھک ہار کر کے پہنچو گے، نبی پاک منکر نکیر سے کہیں گے چھوڑ دو یہ میرا ملنگ ہے، یہ دنیا سے تھک کر کے آیا ہے، دنیا نے اسے بڑا پریشان کیا ہے، چھوڑ دو اسے، سو جانے دو، ہم اسی رات کے لیے میرے عزیزوں مر مٹتے ہیں۔ آؤ میرے عزیزوں، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نام پاک پر بیدار ہونا یہ ہمارے بزرگوں کا شیوا ہے۔ ہم نے دیکھا ہے جب جب قوم ہماری سوتی ہے، اس کو جگانے کے لیے حضور کا نام ہی کافی ہے، نام ہی کافی۔ ایک یہودی عالم ہے جو ریسرچ کر رہا تھا، ڈاکٹریٹ کیا، پی ایچ ڈی کیا، ایک نہیں 2 پی ایچ ڈیاں، کس بات پر؟ مسلمانوں کے حالات پر۔ ایک ماڈرن مسلمان ہے، اس مسلمان سے اس یہودی عالم کی ملاقات ہوئی، اور ملاقات میں اس نے جو بات کی، مسلمان نے پوچھا پی ایچ ڈی کا تمہارا رسالہ کہاں تک پہنچا؟ کہا میں نے 2 بار الگ الگ ٹاپک پر پی ایچ ڈیاں کی ہیں اور سب مسلمانوں کے حالات پر۔ اس مسلمان نے پوچھا کہ کس نقطے پر تم پہنچے، ریزلٹ کیا آیا تمہاری پی ایچ ڈی میں؟ وہ یہودی عالم کہتا ہے میں نے دیکھا کہ مسلمان کئی مرتبہ تباہ ہوئے، برباد ہوئے، ٹکڑے ہوئے، ان کو بچوں کو مارا گیا، ان کو گھروں سے نکالا گیا، ان کو جلایا گیا، ان کی کھوپڑیوں سے مینار بنائے گئے، ان کی عورتوں کو دفن کیا گیا، بہت کچھ ان کے ساتھ کیا گیا، لیکن پھر بھی یہ جمع ہوتے ہیں، نہ ان کی اذانوں میں فرق آیا، نہ ان کی نمازوں میں فرق آیا، نہ ان کے چہروں پر فرق آیا، پھر وہی تر و تازی آ جاتی ہے۔ یہ کیسی ڈال ہے، یہ کیسا درخت ہے کہ اس کی ہر شاخ کو توڑا جائے پھر بھی ہریالی باقی رہتی ہے، یہ کیسا درخت ہے؟ تو اس مسلمان نے پوچھا کہ تمہیں کیا لگتا ہے وجہ کیا ہوگی؟ تم بتاؤ۔ اس یہودی عالم سے پوچھا کہ وجہ کیا ہوگی کہ بار بار ہریالی پھر آتی ہے، اس کی شاخوں کو توڑنے کے بعد بھی پھر ہریالی آتی ہے؟ وہ یہودی کہتا ہے برا نہ مانو، میرا ریسرچ یہ کہتا ہے یہ 1000 ٹکڑوں میں بٹ جائیں، لیکن جب نام محمد کی بات آتی ہے پھر یہ اکٹھا ہو جاتا ہے، یہ گنبد خضرا کا نام آتا ہے پھر جمع ہو جاتے ہیں۔ اور میں نے دیکھا ہے میرے عزیز، پریکٹیکلی دیکھا ہے، جب وہ پاکھنڈی کتا میرے نبی کی شان میں بھونک رہا تھا اور گستاخیاں کر رہا تھا، ہمارا دل جل رہا تھا، ہم نے بڑی دور سے آواز لگائی تھی اور یقیناً ہر مسلمان کی دل کی آواز تھی، ہم اپنی جان میرے مصطفیٰ کے نام پر فدا کرنے کو تیار ہیں۔ آگ میں کودنا کوئی عام بات نہیں، اور میں سمجھتا ہوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے لیے کودنا کوئی بڑی بات بھی نہیں، حضور کے نام پر، اور نہ ہی ہم اپنی کوئی کرامت اور نہ ہی کوئی اپنے کرشمے دکھانا چاہتے ہیں، بلکہ ہم تو یہ چاہتے ہیں مرنا ہے تو مر جائیں اس نام پاک پر، کوئی بات نہیں، مرنا ہے تو مر جائیں گے۔ لیکن آپ کو یہ بات میں بتا رہا ہوں کہ جب ان ظالموں کو للکارا گیا، ان کفار و مشرکین کو للکارا گیا، تو آپ نے محسوس کیا کہ پورے ہندوستان بھر کے مسلمانوں میں جو بیداری آئی، ہر طرح کا نوجوان کھڑا ہو گیا۔ کس کے نام پر کھڑا ہوا؟ میرے نام پر نہیں، وہ آمنہ کے لال کے نام۔ ہندوستان کے چپے چپے سے، کونے کونے سے مجھے خط بھی آئے، میسیجز آئے، ٹیلی فون آئے، پوری دنیا بھر سے۔ اب میں آپ کو بتاؤں تو حیرت ہوگی،
ہمارا جن سے کوئی فکری تعلق ہی نہیں، ان جماعتوں کے بھی بڑے بڑے سردار، دوسرے مکتب فکر سے تعلق رکھنے والے بڑے بڑے علماء، وہ سب جن سے ہمارا شدید ترین اختلاف ہے، ان لوگوں نے بھی کہا مولانا آپ بریلوی ہو، ہمیں پتا ہے آپ بریلوی، ہمیں پتا ہے ہمارا آپ سے بڑا اختلاف ہے، لیکن جس نام کی عزت کے لیے آپ کھڑے ہیں، آپ پیچھے مڑ کر دیکھیں گے تو ہماری جماعت بھی کھڑی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ میرے عزیزوں، میں یہ بات اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ مجھے پیچھے مڑ کر دیکھنے کی ضرورت نہیں کہ کون کھڑا ہے کون نہیں کھڑا ہے۔ انہوں نے کہا تھا پیچھے مڑ کر دیکھیں تو ہم بھی نظر آئیں گے۔ ہمیں اس بات کو یہ جاننا ضروری نہیں کہ کون کھڑا ہے کون نہیں، لیکن میں اس لیے یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ ایک نام پاک ایسا ہے جو پوری کائنات کے مسلمانوں کو جوڑ دیتا ہے، وہ نام پاک مکین گنبد خضرا مصطفیٰ کریم کا نام ہے۔ اسی لیے کثرت سے نعرہ بھی اسی رسول کا لگایا گا۔ میں اکثر ممبروں پر جانے کے بعد یہی کہتا ہوں، سٹیج پر میرے نام کا نعرہ مت لگاؤ، اور جب نعرہ لگائے تو کثرت سے میرے مصطفیٰ کے نام پر۔ تمہارے دلوں کے اندر جو دل مرجھایا ہوا ہے وہ عشق رسول سے پھر جلا پائے گا، پھر جگمگائے گا۔ جو شمع ٹمٹما رہی ہے اس میں اور لو بڑھ جائے گی۔ آؤ، میں آخر میں یہ بات کہتا ہوں، ڈرو مت اے سنی مسلمانوں، دنیا سے ہمیں کچھ لے کر جانا بھی نہیں ہے۔ دنیا چھین سکتی ہے تو کیا چھینے گی؟ زیادہ سے زیادہ ہماری جان، اس سے زیادہ کیا چھینے گی؟ اور بریلی کے امام نے ہمیں سکھایا ہے، کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جہاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں، یہ ایک جان کیا ہے اگر ہو کروڑوں، تیرے نام پر سب کو وارا کروں میں۔ تمہیں پتا ہے ہم جب قبرستان جا رہے ہوں گے ہماری کیفیت کیا ہوتی ہے پتا ہے آپ کو؟ آپ کے ہاں میتوں کو نہلایا جاتا ہے، نہلایا جاتا ہے، صاف سفید نیا کپڑا پہنایا جاتا ہے۔ عید بقرعید میں جیسا کپڑا پہنتا تھا، حدیث میں ملتا ہے کہ اس قیمت کا کپڑا مردے کو پہناؤ، اتنی قیمت کا جو وہ عیدوں میں پہنا کرتا تھا، اچھا کفن پہناؤ اور اسے خوشبو لگاؤ، عطر لگاؤ، اور اس کو پھر ہم سجا کر کے لے جاتے ہیں، سجا کر لے جاتے ہیں۔ ہمارے جنازے جاتے بھی ہیں تو ایسا لگتا ہے کوئی دولہا جا رہا ہے، اس کے جنازے پر پھول بھی ڈالے جاتے ہیں، اتنے پھولوں کی برسات ہوتی ہے۔ قبرستان جب لے جاتے ہیں تو کوئی ہم میں سے عیب نہیں سمجھتا مردے کو ہاتھ لگانا، وہ دوسروں کے ہاں ہے وہ ناک پکڑ کر کے آتے ہیں مردہ دیکھنے کے لیے، اپنے ہی مردوں کو دیکھنے کے لیے ناک منہ دبا کر کے آتے ہیں، کوئی چھوتے نہیں۔ لیکن ہم میں سے حال یہ ہے کہ ہم اپنے مردوں کو اپنے ہاتھوں سے نہلاتے ہیں، اپنے ہاتھوں سے پہناتے ہیں، اور قبرستان میں اتارنے کے لیے ہر کوئی آگے بڑھتا رہتا ہے کہ میں پکڑوں میں پکڑوں، کوئی یہ نہیں دیکھتا کہ میرا رشتہ اس سے کیا ہے، ہر ایک اس کی عزت کر رہا ہوتا ہے۔ اور نہلانے میں جانتے ہیں ایک بات بار بار کہی جاتی ہے، ارے آہستہ سے کرو، آہستہ سے کرو، اسے تکلیف نہ ہونے پائے، اسے دھیرے دھیرے کرو، بہت زیادہ گرم پانی بھی نہ نہلاؤ، بہت زیادہ ٹھنڈا پانی بھی نہ نہلاؤ۔ یہ ہمارے مردوں کی اتنی عزت کیوں ہے؟ یہ ہمیں مرنے کے بعد اتنی عزت کیوں ہے؟ کبھی سوچتے ہو اے سنی مسلمانوں، تمہیں اگر جنازے میں لے جایا جاتا ہے، ایک آدمی دو آدمی نہیں اٹھاتے، چار چار پانچ پانچ لوگ اٹھاتے ہیں، ارے ادھر بھی ہاتھ لگا لو، ادھر بھی ہاتھ لگا لو، کہیں اس کا ہاتھ پیر ادھر ادھر نہ ہو جائے، مردے کا پیٹ نہ دب جائے۔ ہم کتنا احتیاط کرتے ہیں، کتنا خیال کرتے ہیں۔ میں نے قبرستان میں دیکھا ہے مردے کو قبر میں اتارنے کے لیے بھی اتنا احتیاط کیا جاتا ہے، چار ادھر کھڑے ہیں، چار ادھر کھڑے ہیں، دو نیچے اترے ہوئے ہیں، کوئی سینے سے لگا کر کے اتار رہا ہے، کوئی کپڑا پکڑ کر کے اتار رہا ہے۔ کیوں ایک مرے ہوئے کے لیے اتنی عزت ہے؟ بزرگوں سے ہم نے پوچھا تھا، اسے نہلایا بھی گیا، پہنایا بھی گیا، اور خوشبو بھی لگائی گئی، پھول بھی ڈالے گئے، اور سارے لوگ اس کی آؤ بھگت میں لگے ہیں۔ کیا بات ہے؟ بزرگوں نے فرمایا، اے میرے بچے کیا تجھے پتہ نہیں آج یہ جا رہا ہے قبر میں دیدار مصطفیٰ کے لیے، آج یہ جا رہا ہے قبر میں رسول اللہ کو دیکھنے کے لیے۔ اس کی جو عزت ہے
वो यूं ही नहीं, इसलिए कि तुम अभी अगर उसके कब्र की तख्तियां बंद करके आओगे, इधर ये आंख खोलेगा, उधर जलवे रसूल को देखेगा। मेरे अजीजों, हमें मरने का भी डर नहीं, इसीलिए मैं ये सुना रहा हूं। मोमिन को मौत का खौफ ना हो। मोमिन मरता है, उसे यकीन है कि मेरे मुस्तफा के कदमों में जाऊं। और कब्र में जाने के बाद एक आशिक रसूल क्या कहता है? हुजूर ताजुश शरिया बदरुत तरीका रहमतुल्लाह ताला अलैह अर्ज करते मेरे आका की बारगाह में, या रसूल अल्लाह, मैं मरूं तो मेरे आका ये मलाइका से कहना, मैं मरूं तो मेरे आका ये मलाइका से कहना, इसे कोई मत जगाना, अभी आंख लग गई है। तेरे दामने करम में जिसे नींद आ गई है, वो फना न होगी, उसे जिंदगी मिली है। और एक आशिक रसूल जब फरिश्ते उसे उठाने आते हैं, उठ सवालों का जवाब दे, तेरा रब कौन है, तेरा दीन क्या है, ये सवाल पूछने के लिए कब्र में दो खौफनाक शक्ल वाले फरिश्ते आएंगे, मुनकर नकीर, जिनका चेहरा काला, जिनकी आंखें नीली और दांत बाहर, सख्त किस्म का चेहरा होगा। लेकिन आशिक रसूल उनको जवाब क्या देता है? शायर कहता है, अब तो पाए नाज से ऐ फरिश्तों क्यों उठूं, मर के पहुंचा हूं यहाँ इस दिलरुबा के वास्ते, मर के पहुंचा हूं यहाँ इस दिलरुबा के वास्ते। हमें हुजूर पाक का दीदार करने के लिए जब कब्र में भी जाना है, तो इस दुनिया पर ज्यादा भरोसा मत करो, यहाँ इज्जत नहीं मिलती। यहाँ जब तक तुम्हारी जवानी है ये लूट लेंगे, जब तक तुम्हारे पास माल है इर्द गिर्द लोग घूमते फिरते रहेंगे। जहां तुम्हारी जवानी गई, जहां तुम्हारा माल खत्म हुआ, जहां तुम्हारी ताकत कम हुई, फिर देखना ये दुनिया तुम्हें छोड़ देगी। कोई इधर चला गया, कोई उधर चला गया, लेकिन तुम्हें पता है जब सारी दुनिया छोड़ दे, आमिना के लाल अपना सीना लगाते हैं, तुम्हें अपने दामन में जगह अता करते हैं। इसीलिए आला हजरत ने क्या फरमाया है? आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे कयामत में अगर मान गया। उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। इसीलिए ऐ नौजवानों, राजी करना है तो ऐरे गहरे नत्थू खेरे को राजी मत करो, कोई तुमसे राजी होने वाला नहीं है। राजी करना है तो मकीने गुंबद खजरा को राजी करो, वो जल्दी राजी होते हैं, वो जल्दी राजी होते हैं। और अपने रब्बुल आलमीन को राजी करो, वो एक सजदे से राजी होता है। यहाँ दुनिया को राजी करने के लिए लोग मीटिंगें कर रहे हैं, कॉन्फ्रेंसें कर रहे हैं, धर्म संसद कर रहे हैं कि हुकूमत हमसे राजी हो जाए। अरे जो गवर्नमेंट बैठी हुई है उसको मनाने के लिए हम थोड़ा सेकुलर बन जाएंगे, और इनको भी बुला लेंगे, उनको भी बुला लेंगे, सबको बुला करके हम कहेंगे, हम भी ओम ओम कहेंगे, तुम भी ओम ओम कहो, दोनों बात एक ही है। नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक। हाँ, आज तख्त पर बैठे हुए जालिमों को राजी करने के लिए कुछ बिकाऊ लोग बाजार में आए, उन गद्दारों को पहचानो। आला हजरत ने 100 साल पहले हमें बताया था, ये जमात के गद्दार हैं। सूना जंगल रात अंधेरी छाई बदली काली, सोने वालों जागते रहियो, चोरों की रखवाली है। ये कौन से चोर हैं? ये जो तुम्हारा ईमान छीनने वाले चोर हैं, ये इश्क रसूल छीनने वाले चोर हैं। इनको राजी करने से कुछ नहीं होने वाला। हमने देखा है, देखो अभी 2 साल पहले एक राफजी कुत्ता निकला था अपना धर्म बदलने के लिए, पता है ना, नाम भी बदल लिया, धर्म भी बदल लिया, और कहा कि मैंने आज से नाम बदल लिया, धर्म भी बदल लिया है, घर बार भी छोड़ दिया, जा करके किसी की धोती में पना लिया। और कितने दिन तक, 6 महीने से ज्यादा रह नहीं सका, वहां से भी लात मार